سب سے پہلے تو جی ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی آج ایلیویشن سپریم کورٹ میں ہو گئی، انہوں نے پوری لسٹ کینسل کر دی اپنی، لیکن ایز فار ایز دس پٹیشن واز کنسرن انہوں نے اس کو سنا۔ ہماری دو کنٹینشنز تھیں اس میں کہ ایک تو ارشد شریف کے جسد خاکی کو پاکستان لایا جائے اور انٹیریئر منسٹری اور فورن آفس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو مجھے یہ آج عدالت کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوئی کہ دونوں منسٹریز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ دے ور ان ٹچ ود می اینڈ دے ور ان ٹچ ود دا فیملی، اور الحمدللہ رات 1 بجے ارشد شریف کی جسد خاکی انشاءاللہ پاکستان پہنچ جائے گی۔ دوسرا ہماری کنٹینشن یہ تھی کہ جناب یہ اس ملک کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن فارم دیا جائے۔ اس پہ چیف جسٹس نے ایک تو بات یہ کی کہ جی میں اور کوئی کیس نہیں سن سکتا کیونکہ میری ایلیویشن ایز اے جج سپریم کورٹ میں ہو گئی ہے۔ دوسرا انہوں نے حکومت وقت کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ جی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو آپ اس جوڈیشل کمیشن کو لے کے سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے آپ جوڈیشل کمیشن اناؤنس کریں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ انسٹرکشنز کی ہے کہ 1 ہفتے کے بعد اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی پٹیشن کے مطابق گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی اور جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن میں کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، ہم نے چیف جسٹس سے کہا کہ ہمیں سارے محرکات کا جائزہ لینا ہے۔ کچھ فیکٹس ایسے ہیں جن کو آپ بالائے طاق نہیں رکھ سکتے۔ ارشد شریف کے اوپر FIR کٹی ہوئی تھی، ارشد شریف کن حالات میں اس ملک سے گیا اور کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے اس کو دبئی بھی چھوڑنا پڑا۔ تو ہماری سبمیشن یہی تھی، عدالت کے سامنے بھی اور قوم کے سامنے بھی یہی سبمیشن ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور اس میں ہمیں ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ صحافت کو نقصان نہیں ہوا، صرف یہ اس قوم کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کا ادراک کرنے کے لیے معاملات کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں۔ میری تو ریکویسٹ ہے کہ اس میں اس جوڈیشل کمیشن کو، ایک تو ایسا جوڈیشل کمیشن نہیں ہونا چاہیے جو سپائن لیس ہو۔ اس ملک میں بہت سارے جوڈیشل کمیشن بنے، اور اسی ہائی کورٹ میں ارشد شریف کی ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جس میں ارشد شریف کورٹ سے استدعا کر رہا ہے کہ احمد میر کمیشن رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ تو ہماری تو کنٹینشن گورنمنٹ کے سامنے بھی یہی ہے اور عدالت کے سامنے یہی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھ کے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اس جوڈیشل کمیشن میں صرف صحافتی برادری نہ ہو، اس میں وکلا بھی ہوں، اس میں سٹیک ہولڈرز جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ہوں، تاکہ ہم لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچ سکیں۔ ہر چیز کا ادراک اس جوڈیشل کمیشن میں ہو، اور ساتھ ساتھ اس جوڈیشل کمیشن کا یہ بھی مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ جب اس کی رپورٹ کمپلیٹ ہو جائے تو ود ان 1 ویک وہ رپورٹ پبلک بھی کی جائے۔ تو ہماری تو ہر بندے سے ریکویسٹ یہ ہے، اس جوڈیشل کمیشن کے ممبرز پوری قوم ہے، پوری قوم آج صدمے میں ہے، اور ہر بندہ اس سچویشن میں سٹیک ہولڈر ہے۔ ہمیں اس چیز کو، اگر ہم نے اس چیز کا ادراک نہ کیا، اس کو آگے لاجیکل کنکلوژن پہ نہ لے کے گئے، سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اگر آپ نے اس کی انویسٹیگیشن نہ کی، تو آج ایک ارشد شریف ہے، کل ہزاروں ارشد شریف ہوں گے۔ تھینک یو۔